ایک مرتبہ ایک صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ روز قیامت لوگوں کو گروپس کی شکل میں، یعنی گروہ در گروہ اٹھایا جائے. اس کا کیا مطلب؟ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے ایک بڑے معاملے کے بارے میں پوچھا ہے. یہ کہہ کہ آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے کہ حضور تو اگلے سارے معاملات جانتے ہیں کہ قیامت والے دن کیا کچھ ہوگا. جب وہ منظر یاد آیا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. پھر فرمایا، میری امت کے لوگ 10 قسموں پر اٹھائے جائیں گے. اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ فرما دے گا اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی. پہلا، ان میں سے بعض بندر کی شکل میں اٹھیں گے. کچھ وہ ہوں گے جنہیں خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. کچھ الٹے اٹھائے جائیں گے، ان کی ٹانگیں اوپر ہوں گی، سر نیچے ہوگا، چہروں کے بل چلیں گے. بعض اندھے اٹھائے جائیں گے، یہ تذبذب کا شکار ہوں گے، پریشان ہوں گے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. قیامت والے دن سارے اٹھ رہے ہیں اور ان اندھوں کو نظر کچھ نہیں آ رہا. بعض گونگے اٹھائے جائیں گے، بہرے اٹھائے جائیں گے، گونگے اور بہرے ہوں گے، کچھ سمجھ نہیں آئے گی. بعض اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے، ان کی زبانیں ان کے سینے تک لٹک رہے ہوں گے، رالے ان کے منہ سے بہہ رہے ہوں گے، لوگ ان سے گن کھا رہے ہوں گے. بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے، بعض آگ کے تنے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں گے. بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کی بدبو مردار سے زیادہ بری ہوگی. بعض ایسے اٹھیں گے کہ انہیں تارکول سیاہ لک جسے کہا جاتا ہے، سڑکوں کی تعمیر کے لیے استعمال ہوتی ہے، چھتوں میں بھی ڈالتے ہیں تاکہ چھت پانی سے محفوظ رہے. وہ تارکول، اس تارکول کی چادریں پہنائی ہوئی ہوں گی اور وہ ان کی جلد سے چپک جائیں گی اور بڑی تکلیف ہوگی. اس سے لوگ کہیں لگ جائے جسم پہ، بڑی تکلیف ہوتی ہے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے قیامت والے دن وہ چغل خور ہوں گے. چغل خور بندر کی شکل میں اٹھیں گے. اور جو خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے وہ حرام کھانے والے ہوں گے، حرام کمانے والے ہوں گے، رشوت کھانے والے ہوں گے، ظلم ٹیکس وصول کرنے والے ہوں گے. یہ چونکہ ساری حرام کی صورتیں ہیں. اب اس حرام میں بہت سارے پوری ڈیٹیل ہے. حرام کھانے والے ہوں گے. اب جو کماتا ہے، بزنس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار یا سورس آف انکم یا جو بھی ہے اس کا ذریعہ معاش، اس پہ غور کر لے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جتنا وقت اجارے کا ہے وہ وقت پورا نہ دینا، جو معاہدہ ہے، شرائط ہیں، اس پہ عمل نہ کرنا، یہ سارا اس میں آ جاتا ہے. اس طرح کاروبار کر رہا ہے تو بیع و شرع کے مسائل نہ سیکھنا، اس میں غلطیاں کرنا، اس طرح جرمانے یا ٹیکس وصول کرنا. یہ ہمارے اداروں میں ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی ہوتا ہے جرمانہ، یہ نہیں کرو گے جرمانہ. یہ جرمانے ناجائز ہیں اسلام کے اندر. تو یہ ساری چیزیں حرام. تو حرام کھانے والے خنزیر کی شکل میں اٹھیں گے. جو الٹے اٹھیں گے ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے، یہ سود کھانے والے ہوں گے. جنہیں اندھا اٹھایا جائے گا یہ بے انصافی کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہوں گے. جنہیں گونگا بہرا اٹھایا جائے گا یہ وہ ہیں جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار تھے. اپنے آپ کو اچھا سمجھتے تھے، میرا مشورہ اچھا، میں اچھا، میرے اعمال اچھے، میں اچھا، دوسرے سارے برے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، کسی بھی حوالے سے خود پسندی، میں خوبصورت ہوں، میں اچھا ہوں، میرا مشورہ اچھا ہے، میری یہ چیز اچھی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ اچھا ہے، میری ہر چیز ہی اچھی ہے، اب دوسرے بری ہے. تو یہ عمر اس دور میں کون خود پسندی کا شکار نہیں ہے؟ غور کیا جائے. ہر بندے کو اپنی ہی بات پسند، اپنی ہی چیز پسند، اپنی ہی گاڑی پسند، اپنے ہی لباس پسند، اپنی ہی خوبصورتی پسند، باقی اسے اچھے ہی لگتے. تو خود پسند آدمی وہ گونگا اور بہرا اٹھائے. جو اپنی زبانوں کو چباتے ہوں گے وہ بے عمل مبلغ ہوں گے. جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، خود گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں. جو ہاتھ کٹے پیر کٹے لنڈے اٹھیں گے یہ وہ ہیں جو پڑوسی کو تکلیف دیتے ہیں. جنہیں آگ کے تنے پر لٹکایا جائے گا یہ حاکم تک لوگوں کی جھوٹی شکایتیں پہنچانے والے. اپنے سینئر کو شکایتیں لگانا، اپنے افسروں کو شکایتیں لگانا. شکایتی بندہ وہ اپنے پھر انجام پہ غور کر لے، بلا وجہ جو شکایتیں لگاتا ہے تو آگ کے تنے پر لٹکایا جائے.
جو مردار کی بدبو سے زیادہ بدبودار اٹھیں گے یہ نفسانی خواہشات اور لذات میں پڑنے والے ہوں گے، اور اپنے مال سے حقوق اللہ کی ادائیگی نہ کرنے والے ہوں گے۔ اور 10ویں، وہ جنہیں تارکول کی چادر پہنائی جائے گی یہ غرور اور تکبر کا شکار ہونے والے ہیں۔ اس روایت پر بار بار غور کیجیے، اپنے آپ سے پوچھئے کہ کون ہے جو روز قیامت بندر کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پسند کرے گا، تو پھر ابھی سے چغلی چھوڑ دینی چاہیے۔ کون ہے جو خنزیر کی شکل میں اٹھنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا، لہذا رشوت کھانا، حرام مال کمانا وغیرہ ان گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ کون ہے جو الٹا اٹھایا جانا پسند کرتا ہے؟ ہم میں سے کون ہے جو روز قیامت اندھا گونگا بہرا اٹھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو ہاتھ پیر کٹا لنڈا ہو کر اٹھنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی زبان کو چباتا ہوا اٹھنا چاہتا ہے؟ ذرا سا دانت لگ جائے کھانا کھاتے ہوئے کتنی تکلیف ہوتی ہے زبان پہ۔ کون ہے جو آگ کے ساتھ لٹکا ہوا یا انتہائی بدبودار یا تارکول میں لپٹا ہوا اٹھنا پسند کرتا ہے؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی ایسا حشر پسند نہیں کرے گا، کوئی نہیں چاہے گا کہ مجھے ایسی بری حالت میں قبر سے اٹھایا جائے۔ اگر ہم ایسا حشر نہیں چاہتے، اس بری حالت میں قبر سے اٹھنا پسند نہیں کرتے، تو اس کے لیے عمل بھی تو کرنا ہوگا۔ لہٰذا آج سے ہی سود کھانا چھوڑ دیجئے۔ جو حاکم ہیں، جو فیصلے کرتے ہیں، پنچایت وغیرہ کے سربراہ بنتے ہیں، عدالتوں کے سربراہان ہیں، آج اسے ناانصافی پر مبنی فیصلے کرنا چھوڑ دیجئے۔ خود پسندی یعنی خود کو نیک پرہیزگار سمجھنا، اپنے ہی ہر معاملے کو اچھا سمجھنا، اس آفت سے جان چھڑا لیجئے۔ دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کا سامان بھی کرنا شروع کر دیجئے۔ اپنے مشورے کو جو اچھا سمجھنا کہ میں جو کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، تو جب بھی مشورہ دیں کہ میرا ناقص مشورہ ہے، یہ کام یوں کر لیں، اب مان لیجئے تو ٹھیک ہے، نہیں بس خاموشی اختیار کر لیجئے۔ پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانا چھوڑ دیجئے۔ لوگوں کی جھوٹی شکایتیں لگانے، جھوٹے مقدمات کرنے، جھوٹی FIR لکھوانے سے توبہ کر لیجئے۔ نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے دنیا کی لذتوں میں گم ہو کر رب رحمان کی اطاعت و فرما برداری سے غفلت ہرگز مت کیجیے۔ میں کرنے، غرور اور تکبر کے آفت میں پھنسنے سے ہر دم بچتے رہیے۔ اگر اب تک ان میں سے کوئی بھی گناہ کبھی کر بیٹھے ہوں تو گھبرا کر دل کی شرمندگی کے ساتھ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیجیے، ورنہ یاد رکھیے اگر ان گناہوں میں مبتلا رہ کر زندگی گزری، اللہ نہ کرے اگر رحمت الہی سے محروم رہ گئے، یقین مانیے کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اگر قبروں سے اٹھتے وقت ہمیں نشان عبرت بنا دیا گیا تو ہمارا کیا بنے؟ اللہ پاک ہمیں صحیح حالت میں اٹھائے، ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔